آج کی صبح ہم خود انکاری کے موضوع پر خداوند کا کلام سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو ہے وہ مختلف موضوعات پر پائی جاتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا جو لب لباب ہے وہ خود انکاری کے پہلو کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ خود انکاری جو ہے مسیحی زندگی کا پہلا قدم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے۔ میرے عزیزو، خود انکاری کا جو مضمون ہے اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خود انکاری کے مضمون کے ساتھ جو جڑے غلط تصورات ہیں، نظریات ہیں، ان کی نفی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ خود انکاری جس کا لفظی مطلب اپنی ذات یا اپنے نفس کا انکار لیا جا سکتا ہے، اس کا جو عمومی تصور انسانوں کے ذہنوں میں دیگر ادیان یا مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ترک دنیا کر لی جائے، خلوت نشینی اختیار کر لی جائے، گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بیابانوں میں جا کر ڈیرے ڈال لیے جائیں، اور پھر وہاں پر جا کر خاص قسم کی ریاضتیں کی جائیں، اور ہندی میں اسے کہتے ہیں تپسیا کی جائے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خود انکاری ہے۔ لیکن بائبل مقدس ایسی خود انکاری کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ یہ جو خلوت نشینی ہے، گوشہ نشینی ہے، انگریزی زبان میں اس کے لیے اسیٹسزم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ درست خود انکاری کے نظریے پر پہنچنے سے پہلے میں یہ جو عمومی تصور ہے خود انکاری کا، جس میں لوگ گوشہ نشینی، خلوت نشینی اختیار کر لیتے ہیں، ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 صدی مسیحی میں اور غیر نامی ایک مسیحی بزرگ ہوا، اس نے اپنے گھر بار کو، مال و متاع کو، اپنے رشتہ داروں کو خیر بات کہا، اور وہ ایک خاموش تنہا مقام پر چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس نے خدا یسوع مسیح کی تعلیمات جو خود انکاری کے حوالے سے تھی ان کو اس قدر سنجیدگی سے لیا کہ اس نے اپنے آپ کو خوجہ بنوا لیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خود انکاری کا عمومی یا سطحی تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور لیکن تاریخ اس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ پہلی کلیسیائی کونسل جو کہ نکایا کی کونسل ہے، جب 325 کے قریب اس کا انعقاد ہوا تو اس مشق کو، اس فعل کو جو کہ اور غیر نے سر انجام دیا تھا،
اور اس کی پاداش میں اس نے خود کو خوجہ بنوا لیا تھا، اسے باربیریس پریکٹس یا بربریت پر مبنی فعل قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی گئی۔ مسیحی تصور خود انکاری کیا ہے؟ یہ تو میں بیان کر رہا تھا کہ یہ سطحی یا عمومی تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ درست تصور خود انکاری یہ ہے چونکہ انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے، وہ گناہ کی سرشت میں صورت پکڑتا ہے، اور ہم کہتے ہیں منو وچ گناہ دے جمے آوے، میں نے گناہ کی حالت میں صورت پکڑی۔ خود انکاری کا درست تصور یہ ہے کہ انسان جس گناہ آلودہ یا برگشتہ سرشت کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ اس کا انکار کرے، اس گناہ آلودہ فطرت کا انکار کرے، اس پرانی انسانیت کا انکار کرے جو اسے گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، اور یہ خود انکاری کا درست تصور ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے۔ خودی سے مراد ہماری اپنی ذات کا انکار نہیں ہے، در حقیقت ہماری ذات کے اندر اس چھپی پرانی برگشتہ فطرت اور سرشت کا انکار ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک طرف تو وہ گناہ آلودہ فطرت ہے جس سے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم انکار کریں خود انکاری کے اندر۔ دوسرا خود انکاری کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا اپنا مرتبہ اور مقام کبھی بھی خدا کی ذات سے بڑھ کر نہ ہو۔ بہت دفعہ مسیحی زندگی میں ہم اپنی ذات کو یا تو خدا کے برابر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا خدا سے بھی افضل اور بالا تر مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود انکاری کا جو درست مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو پیچھے کریں اور خدا کی ذات کو آگے کریں، بلکہ اپنی ذات کو گویا مردہ تصور کریں، جیسے کہ پولس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اپنی پرانی سرشت سے انکار کرنا ہے، کبھی بھی اپنی ذات کو خدا کے برابر یا خدا سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام نہیں دینا ہے۔ اور خود انکاری کا جو تیسرا بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا کو کبھی ہماری ضرورت پڑے اور اگر خدا چاہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ابیلٹیز کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنے مرتبے کو، حیثیت کو، عہدے کو، اپنے عزیز و قارب کو جن کو ہم جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کو، اگر خدا کو کبھی اس کی ضرورت پڑے، خداوند یسوع مسیح کو اس کی ضرورت پڑے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تیسرا خود انکاری کا مفہوم ہے۔ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ خود انکاری کا تیسرا مفہوم کیا ہے؟ اگر خدا کے کام کے لیے کبھی مجھے کسی چیز کو ترک کرنا پڑے جس میں میرا مرتبہ، میرا عہدہ، میری حیثیت شامل ہے،
میرا روپیہ پیسہ شامل ہے، میری نوکری شامل ہے، یا میرے عزیز و کارب، یا میری جان اگر خدا کو اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، اس کے جلال کے لیے چاہیے تو میں اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے خود انکاری کا تیسرا مفہوم۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا کیا کرے؟ انکار کرے۔ خود انکاری کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، خود انکاری جو ہے یہ اختیاری پہلو نہیں ہے بلکہ یہ لازمی پہلو ہے۔ جس طرح ایک کلاس میں جب طالب علم پڑھتا ہے تو کچھ اس کے مضامین جو ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ اس کے مضامین جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ ماسٹر جی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، طلبہ اس بات کو، طالبات اس بات کو بخوبی جانتی۔ خود انکاری مسیحی زندگی کا وہ ترہ امتیاز ہے، مسیحی زندگی کا وہ پہلو ہے جس کو یہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو اختیار کر لیں، چاہیں تو اس کو اختیار نہ کریں، نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے۔ گویا خود انکاری مسیحی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، لازمی جزو ہے، اور ہمیں خود انکاری کو مسیحی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات، خود انکاری جو ہے یہ مسیحی زندگی کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا یا ساتواں قدم نہیں ہے۔ خود انکاری مسیحی زندگی کا پہلا قدم ہے، مسیحی زندگی کا پہلا زینہ، مسیحی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے جس پر قدم رکھ کر ہم خداوند کے جلال کی طرف بڑھتے ہیں، خداوند کی بادشاہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے خود انکاری اختیاری حقیقت نہیں ہے، لازمی حقیقت ہے۔ خود انکاری مسیحی زندگی کا پہلا اصول ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے۔ تیسری بات جو میں خود انکاری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی غیر منطقی یا غیر عملی حقیقت نہیں ہے۔ خود انکاری ایک ایسا فعل ہے جس کو میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے جب وہ بشریت کا جامہ اوڑھ کر اس دنیا میں آیا، انسان بن گیا، تو اس نے اپنے عمل سے خود انکاری کو عملی طور پر سر انجام دے کر ہمیں خود انکاری کرنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں خود انکاری مختلف مقامات پر نظر آتی ہے، لیکن خاص طور پر خود انکاری کے حوالے سے میرے عزیزو اس کی زمینی خدمت کے دوران جب اس نے 40 روز کا فاقہ کیا، اور فاقہ کرنے کے بعد اسے کیا لگی؟ بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، لیکن اس نے باوجود کہ اس کو بھوک لگی تھی، اس نے ان پتھروں کو روٹیاں بنانے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا انسان روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ انکار کیا، ہیکل کے کنگرے سے کھڑے ہو کر چھلانگ لگانے سے انکار کیا، ابلیس کو چھوڑ کر سجدہ کرنے سے اور اس کے عوض دنیا کی مال و دولت لینے سے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ نکتہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ خود انکاری کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح نے اس کو اپنی زندگی سے کر کے دکھایا ہے، اور ہم نے خود انکاری کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہم نے اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے، اور اگر یسوع مسیح نے خود انکاری کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے بھی خود انکاری کا راستہ اختیار کیا۔ ایک اور
پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود انکاری جو ہے ہمیں ضرور اختیار کرنی ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے ایماندار ہوں یا نئے عہد نامے کے ایماندار ہوں، مقدسین لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں، بائبل کے اندر جو ایمان کے سورما ہیں، وہ خود انکاری کے رستے پر کیا کرتے رہے ہیں؟ چلتے رہے ہیں۔ ابراہیم کو پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں خدا نے کیا کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو چھوڑ اور اس ملک کو چلا جا جس پر میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس نے خدا سے کوئی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ جب خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو کیا کر؟ قربان کر، تو میرے عزیزو وہ اسحاق کو قربان کرنے کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ ابراہیم کی زندگی میں ہم خود انکاری کے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم نے خود انکاری کی۔ پھر ہم مرد خدا موسیٰ سے پہلے یوسف کی زندگی میں خود انکاری کو دیکھتے ہیں، جب اسے ہتی یوریا کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، وہ اس آزمائش پر غالب آتا ہے اور اس آزمائش سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد مرد خدا موسیٰ نے، جس کی بابت آج ہم غور کریں گے، اس کے انکار کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر ہم دانیل، صدرک، میثق اور عبدنجو، جن کے نام حننیہ، میسائیل اور عزریہ تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ممنوع کھانوں کو کھانے سے انکار کیا، اس ممنوع مے کو پینے سے انکار کیا جو ان کے سامنے بابل کے محل میں پیش کی گئی، اور وہ ساگ پات پر انحصار کرنے لگے۔ اور کسی خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی، دانیل کو شیروں نے اس لیے کھانے سے انکار کیا، حننیہ، میسائیل اور عزریہ کو آگ نے جلانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ انہوں نے ان ممنوع کھانوں کو اور اس ممنوع مے کو پینے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس خود انکاری کے واقعات سے بنی پڑی ہے۔ جب جب خدا کے لوگ خود انکاری کے رستے پر چلتے رہے، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم خود انکاری کا رستہ کیا کریں؟ اختیار کریں۔ آئیے ابھی ہم اس حوالے کی طرف آئیں جو آج کی صبح پڑھا گیا ہے، کہ خط کے 11ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کر اس کی 27ویں آیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر مرد خدا موسیٰ کی زندگی میں ہم خود انکاری کے 4 پہلوؤں پر غور کریں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو پہلا پہلو جو مقدس موسیٰ کی زندگی میں انکار کے حوالے سے پایا جاتا ہے، خود انکاری کے حوالے سے پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ پہلا انکار اس کی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اگرچہ وہ عبرانی تھا، اس کی ماں کا نام یوکبت، اس کے باپ کا نام عمران تھا، اور اس نے ایک عبرانی گھرانے میں 3 ماہ تک پرورش پائی تھی، اور جب وہ اسے، میرے عزیزو، 3 ماہ تک سنبھالے رہے اور پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو میرے عزیزو انہوں نے دریائے نیل میں ایک سرکنڈے کے ٹوکرے میں رکھ کر اس کو کیا کر دیا تھا؟ بہا دیا تھا، اور پھر فرعون کی بیٹی نے اس بچے کو دیکھ کر اڈاپٹ کر لیا تھا، اختیار کر لیا تھا۔ لیکن کلام کہتا ہے مرد خدا موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ خدا کے خادم، جس میں خاص طور پر فلپ رچرڈ
شامل ہے، پریسبیٹیرین خدا کا خادم ہے، امریکہ کے اندر وہ خدمت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ روایات کے مطابق فرعون کا کوئی اپنا بیٹا نہیں تھا اس زمانے میں، اس لیے اس بات کے امکانات روشن تھے کہ فرعون کی موت کے بعد مرد خدا موسیٰ ملک مصر کا بادشاہ بنتا، شہنشاہ بنتا. جب مرد خدا موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اس نے گویا مصر کا بادشاہ بننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کون عزت مرتبے رتبے چھوڑتا ہے؟ بائبل ایسی مثالوں سے عبارت ہے. بائبل ایسی مثالوں کا تذکرہ کرتی ہے. مرد خدا موسیٰ وہ شخص ہے جس نے میرے عزیزو، جب خداوند نے اسے بلایا، اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. گویا اختیار کو، مرتبے کو، جو اسے فرعون کی بیٹی کا بیٹا رہنے کے ذریعے سے بادشاہ نہ بھی بنتا، شہزادے کی حیثیت سے بھی اس کو ملتا رہتا، اس نے اس ساری عزت سے، شان و شوکت سے، تو اس کو احتشام سے اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. میرے عزیزو، یوسیفس ایک یہودی مورخ ہوا ہے. میں رات اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ جب پہلی تو بات یوسیفس یہ کہتا ہے کہ فرعون کی بیٹی نے جب اس کو گود لیا موسیٰ کو ناپالغ بیٹے کی حیثیت سے، یوسیفس کہتا ہے کہ یہ فرعون کی مرضی کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا تھا. فرعون کی رضامندی شامل ہوئی تو اس نے اس کو بیٹے کے طور پر لیا، نہیں تو وہ بھی ایک یتیم بچے کی طرح محل کے اندر کسی بھی طرح سے پل سکتا تھا، روٹی کھا سکتا تھا. لیکن فرعون کی بیٹی کے بیٹے کے مرتبے پر اسے فائز کیا گیا. اس میں یوسیفس کہتا ہے اس میں بادشاہ کی، فرعون کی مرضی شامل تھی. لیکن یوسیفس ایک بڑی حیران کن بات کرتا ہے کہ جب ایک موقع پر مرد خدا موسیٰ کو، جب ابھی وہ چھوٹا ہی تھا، محل کے اندر لایا گیا تو گویا ایک تاج موسیٰ کے سر پر رکھا گیا. تو اس نے، یوسیفس کہتا ہے کہ اس نے اس تاج کو پھینک دیا تھا نیچے، جو کہ علامتی طور پر اس بات کا اظہار تھا کہ مرد خدا موسیٰ بڑا ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کرے گا؟ انکار کرے گا. اور اس نے ایسا کیا. میرے عزیزو، پہلا انکار موسیٰ کی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. یعنی اس نے عزت، مرتبے اور مقام کو جو اس پر اگر وہ قائم رہتا، بیٹے کی حیثیت سے اس کو حاصل کر سکتا تھا، خواہ شہزادے کی صورت میں، خواہ بادشاہ بننے کی صورت میں، اس نے اس بات سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. جلدی سے آگے بڑھیں. 25ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کو برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. دوسرا جو انکار اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے اس نے انکار کیا. گناہ بظاہر لذیذ اور پر لطف ہوتا ہے. جب باغ عدن میں اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ تو ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں اس کا پھل نہ کھانا، جب اس کو شیطان نے بہکایا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھل جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ خوشنما، اٹریکٹ کرتا ہے. گناہ ہمیشہ اپنی طرف جو ہے وہ کشش پیدا کرتا ہے، ہمیں کھینچتا ہے، متاثر کرتا ہے. مرد خدا
موسیٰ اگر فرعون کے محل میں رہتا، اس کے لیے موقع تھا کہ وہ گناہ کے چند روزہ لطف سے جی بھر کر محسوس ہو سکتا تھا، لیکن اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے بھی کیا کیا؟ انکار کیا۔ کتنی دفعہ ہم گناہ کی لذت سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، ہم شاید نشہ کر کے چند لمحات کا سرور اور سکون لینا چاہتے ہیں، شراب میں متوالے ہو کر ہم شاید گناہ کے لطف سے محصور ہونا چاہتے ہیں، مسرور ہونا چاہتے ہیں، یا کسی ایسی بدی اور آزمائش میں بار بار گر کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر کا کی بورڈ ہو سکتا ہے جس سے ہم فحاشی پر مبنی ویب سائٹ کھول کر یا اپنے موبائل پر یوٹیوب کھول کر ان غلط سائٹ کی طرف جانے سے ہم اپنے آپ کو وقتی طور پر محظوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن خداوند کے بندہ نے، مرد خدا موسیٰ نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہمیں گناہ کی کشش میں لے کر جاتی ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے بھی کیا کرنا ہے؟ مرد خدا موسیٰ کی طرح کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ تیسرا انکار، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اس نے تیسرا انکار کیا کیا؟ مصر کے خزانوں سے انکار کیا۔ دولت ہر انسان کی کمزوری رہی ہے۔ انسان دولت کمانے کے لیے ہر ناجائز اور ناجائز حربہ اختیار کرتا ہے۔ یقیناً دولت ہر انسان کی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب کچھ کس سے آتا ہے؟ دولت سے آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مرد خدا موسیٰ کے لیے اگر وہ فرعون کے محل میں رہتا، اس کے لیے بھرپور موقع تھا کہ وہ مصر کے خزانوں سے لطف اندوز ہوتا، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ مرد خدا موسیٰ نے مصر کے خزانوں سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ میرے عزیزو، روحانی زندگی، مسیحی زندگی کبھی کبھی ہمارے لیے ایسے کٹھن، میرے عزیزو، امتحانات ہمارے سامنے رکھتی ہے، کٹھن ایسی آزمائشیں، رکاوٹیں رکھتی ہے کہ شاید ہمیں دولت کا بھی اپنی زندگی میں کیا کرنا پڑے؟ انکار کرنا پڑے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دولت مند ہے وہ اپنی گاڑیاں بیچ دیں، بینک بیلنس جو ہے وہ لٹا دیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ خدا نے اس کو بلاہٹ دی تھی تاکہ وہ، میرے عزیزو، اس بلاہٹ کی تابعداری کرتے ہوئے اس نے ان مصر کے خزانوں سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ خداوند کے خادم کہتا ہے اگر مرد خدا موسیٰ محل بھی نہ چھوڑتا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا بنا رہتا، گناہ کا چند روزہ لطف بھی اٹھاتا رہتا، مصر کے خزانوں سے بھی روز محظوظ ہوا کرتا، خوش ہوا کرتا، سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے پاس رہتے، خدا کا خادم کہتا ہے اس کا حال بھی مصر میں حنوط کی ہوئی یا ممیز جیسا ہوتا جو آج برٹش میوزیم یا اہرام مصر یا پیرامڈز آف ایجپٹ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ہم یہاں پر بائبل مقدس میں اس کی تعریف نہ کر رہے ہوتے۔ اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے انکار کیا، اس نے مصر کے خزانوں سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور چوتھا انکار جو اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، مصر سے بھی کیا کیا؟ انکار کیا۔ مصر اس زمانے میں سپر پاور کی حیثیت سے تھا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپر پاور ہونے کی وجہ سے آج کی دنیا میں امریکہ سپر پاور ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے؟
وہاں کی شہریت مل جائے، وہاں پر جا کر جائے سکونت اختیار کر لی جائے. ہمارے پاس برٹش امیگریشن ہو، کینیڈین امیگریشن ہو، آسٹریلیا کی امیگریشن ہو. ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے تقریباً 1 کروڑ روپیہ دے کر، وہ آسٹریلیا میں مقیم ہیں، 58 چک سے ان کا تعلق ہے، 1 کروڑ روپیہ دے کر دونوں میاں بیوی نے آسٹریلیا کی شہریت جو ہے وہ پائے کی ہے، خریدی ہے. خدا نے ان کو برکت دی، ان کے بچوں کو خداوند نے آسٹریلیا جیسے ملک میں سرفراز کیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب خدا نے مرد خدا موسیٰ کو بلایا تو اس نے گویا مصر کی شہریت کو ترک کر دیا. مصر میں پر آسائش اور پر تعیش لگزوریس لائف گزارنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. وہاں کی نیشنلٹی کو، شہریت کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. اس زمانے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے خدا کے لوگوں نے جب خداوند نے ان کو بلاہٹ دی، انہوں نے پر آرام دہ زندگی کو، پر آسائش اور پر تعیش زندگی کو ترک کر کے خدا کی بلاہٹ پر کیا کیا؟ لبیک کہا. اور اس کی بہترین مثال ہے ہمارے مشنریز. میں پہلی مشنری جو ARP کی آئی اس کا نام منی الیگزینڈر تھا. اس کے بعد ڈاکٹر رنسن اور مسز رنسن یہاں پر آئے. امریکہ میں ان کے لیے پر آسائش زندگی تھی، پر آسائش اور برائٹ روشن مستقبل تھا. اسی طرح سے ہینری مارٹن، جس نے میرے زیرو بائبل کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، دیگر زبانوں کا ترجمہ کیا، وہ پر آسائش اور آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر میرے زیرو ایسے ممالک میں چلے گئے جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں، صاف پینے کو پانی نہ تھا، ان کے پاس رہنے کو اچھا گھر نہ تھا، اچھی طبی سہولیات میسر نہیں تھی، لیکن انجیل کی بشارت کے لیے انہوں نے ساری چیزوں کو کیا کہہ دیا؟ خیر بات کہہ دی. مرد خدا موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، پہلا. گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے انکار کیا، دوسرا. اس نے مصر کے خزانوں سے انکار کیا، تیسرا. اور اس نے مصر یعنی ملک مصر کی شہریت ہم کہہ سکتے ہیں یا اس ملک میں رہنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. یہ ہے خود انکاری. لیکن میرے عزیزو، یہ خود انکاری اس کی بلاہٹ کی وجہ سے تھی. یہ خدا کی مرضی اس کے لیے تھی کہ وہ ایسا کرے. ہر ایک کے لیے یہ مرضی نہیں ہوتی. اگر خدا موسیٰ کو تو کہتا ہے کہ وہ بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کرے، ان ساری چیزوں سے انکار کرے، خزانوں سے یا مصر میں رہنے سے انکار کرے، تو خدا نے یوسف کو ملک مصر میں بلایا اور ملک مصر میں اس نے کیا کیا؟ خدا نے اس کو سرفراز کیا. دانیل کو، اس کے ساتھیوں کو بابلی حکومت میں اور مادیوں اور فارسیوں کی حکومت میں خدا نے اسے کیا کیا؟ ان کو سرفراز کیا، ناظم بنا دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خود انکاری مسیحی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، اولین جزو ہے. یہ یسوع مسیح کے مزاج مقدسوں کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے ہمیں اختیار کرنی ہے. لیکن ایک خاص نقطہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، خود انکاری ہوتی کیسے ہے؟ کیسے انسان خود انکاری کرنے پر تیار ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے موسیٰ کو تیار کیا کہ بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کرے، مصر کے خزانوں سے انکار کرے، گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے انکار کرے، مصر کی شہریت سے انکار کرے؟ وہ چیز کیا تھی؟ کس نے اسے تحریک دی؟ ایمان. بہت اچھے. یہاں پر لکھا ہے ایمان ہی سے، ایمان ہی سے، ایمان ہی سے، ایمان ہی سے. ابراہیم کی زندگی کے بارے میں جب آپ عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، 5 دفعہ ایمان کا ذکر ہے. جو اس نے قدم اٹھائے، کیسے اٹھائے؟ ایمان سے. اور جو انکار کے قدم میرے عزیزو یا خدا کی خدمت کے قدم مقدس موسیٰ نے اٹھائے، وہ کس سے اٹھائے؟ ایمان کے ساتھ. خود انکاری کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی میرے اور آپ کے لیے. یہ ایک مشکل کام ہے، یہ ایک مشکل رستہ ہے، یہ صلیب اٹھانے کا رستہ ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان سے، خداوند پر بھروسہ رکھنے سے،
خداوند پر یقین رکھنے سے، خداوند پر توکل کرنے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مرد خدا موسیٰ نے یہ چاروں قدم کیسے اٹھائے؟ ایمان سے، ایمان سے، ایمان سے، ایمان کے ساتھ۔ خداوند سے کہیں اگر آپ کسی ایریے میں آج تک خود انکاری کے رستے کو اختیار نہیں کر رہے اور بار بار کسی آزمائش اور کمزوری کی وجہ سے زیر ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، آپ سے اٹھنا مشکل ہے، ایک چیز آپ کے لیے مددگار ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب خداوند سے کیا کہیں؟ اے خداوند تو میرے اندر ایسا ایمان پیدا کر کہ میں گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے انکار کروں، اور اگر تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے، بلاہٹ کے لیے اگر مجھے کسی اپنی لیے عزت، مرتبے اور مقام کو ترک کرنا پڑے تو جس طرح موسیٰ نے کیا خدا، میں اس کو بھی ترک کرنے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ خداوند میرے عزیز و آج کی صبح ہمیں خود انکاری کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ اس نے خود انکاری کی ہے، مقدسوں نے کی ہے۔ مرد خدا موسیٰ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ایمان سے ممکن ہے۔ ایمان آتا کیسے ہے؟ ابھی آخری نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ 40 سال تک مرد خدا موسیٰ فرعون کے محل میں رہا ہے، پھر وہ 40 سال مدیان کے بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ایمان کب آیا، کوئی تذکرہ نہیں ہے واضح۔ ایمان کب آیا ہے؟ جب جھاڑی میں خدا سے اس کا واسطہ پڑا ہے۔ ایمان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب میرا اور آپ کا خدا سے رابطہ بڑھتا ہے، جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی پاکیزگی پر، اپنے گناہ آلودہ ہونے پر غور کرتے ہیں، جب اس کی روشنی، اس کا جلال کی چمک ہم پر پڑتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم پرانی انسانیت اس کے کاموں سمیت اتار پھینکتے ہیں اور یسوع مسیح کی راست بازی کے لباس کو پہن لیتے ہیں۔ پھر ہم گناہ کے چند روزہ لطف سے بھی انکار کرتے ہیں، خزانوں سے بھی انکار کرتے ہیں، اور جو کچھ خداوند ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے ہم ان ساری چیزوں سے انکار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے اگر آپ مسیحی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو خود انکاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو بشریت کے، پرانی انسانیت کے، گناہ آلودہ سرشت کے سارے کاموں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ترک کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آنا پڑے گا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا اور اپنی زندگی اس کو دینا پڑے گی، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں۔ یہ تو نہیں ہے پرانی چیزیں بھی ادھر ہی رہیں اور ہم چرچ بھی آنا شروع کر دیں اور دیگر کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ خداوند کی یہ آرزو ہے، خداوند کی یہ تمنا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، پیار کرنی ہے، فطرت پرانی سرشت کے سارے کاموں کو اس کے سمیت اتار پھینکنا ہے، اور روز بروز ہر وہ بات جو خدا کو ہماری زندگیوں میں پسند نہیں ہے اس کو اپنی زندگیوں سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔